فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اتارا گیا ہوں، نام قرآن مجید ہے، لوح محفوظ سے آیا ہوں، جبرائیل لائے ہیں رمضان میں۔ اب مزید پوچھئے، صرف رمضان نہیں، ہمیں وہ لمحہ بتائیے جس لمحے آپ آئے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اور جانتے ہو لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہو، محترم ہے، جس رات میں آیا اسے 1000 راتوں سے افضل بنا۔ الف شہر کا مطلب 1000 نہیں ہے، 1000 راتوں سے افضل بنا دیا۔ جس مہینے میں آیا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا، جس زمانہ میں آیا وہ خیر القرون بن گیا، جس امت کے لیے آیا وہ خیر الامم کہلائی، اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ امام الانبیاء ہوا، وہ سید المرسلین ہوا۔ پوچھئے کس پر اترے ہو؟ قرآن خود بولتا ہے نزل علی محمد وہو الحق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہوں، جو سچائی کا مینار ہے، حقانیت کا عالمی برہان ہے، جس کے دم سے پوری کائنات میں صداقت تقسیم ہوئی۔ نزل علی محمد وہو الحق۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، مجھے پڑھو، میں دل و دماغ کی گرانیاں اور غموم کو دور کرتا ہوں۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اور پھر تجربے کی بھی۔ معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ نہ کسی کی ملاقات سے اتنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی اور بات سے اتنا اطمینان ملتا ہے جتنا قرآن سے تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کیجئے، حافظ قرآن کہلاؤ، اور حشر میں تمہارے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی میں نوری چلیں گے۔ خوبصورتی کے ساتھ پڑھو تو قاری کہلاؤ، میری آبرو کے لیے لڑو تو غازی کہلاؤ، میری آبرو پہ جان دو تو شہید کہلاؤ۔ شہید جانتے ہو؟ امانتاً یہ جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے بھول میں نہ پائے۔ سب کو موت مارتی ہے، موت کہتے ہی اسی کو ہے جو مار ڈالتی ہے نا؟ لیکن شہید وہ ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے۔ شہید موت کو مار ڈالتا ہے، باقی سب کو موت مارتی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے ساتھ سچی باتیں بولتی ہے، سچی باتیں کرتی ہے۔ اس سے وابستہ ہو کر دنیا کے سب سے زیادہ ان پڑھ، دنیا کے سب سے زیادہ عالم بنے، بلکہ معلم بنے۔ جن سے بڑا ان پڑھ نہیں تھا کوئی، ان پڑھ کہہ رہا ہوں، جاہل نہیں کہہ رہا۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر،
ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 31 دسمبر 1999 ہم یہاں کیماری کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس حصول سعادت پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ اللہ کے لطف و کرم سے آپ نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت مکمل کر لی، پھر یہ سعادت زندہ رہنے والوں کو 1 سال کے بعد نصیب ہوگی۔ آج میں نے تراویح یہاں آپ کے ساتھ پڑھی تو اپنے عزیز قاری محمد سلیم نعمانی صاحب کے فرزند کی تلاوت کو سنا۔ مجھے اس دوران اللہ کا ایک
روشن ضمیر بندہ یاد آتا رہا. وہ ان کا دادا مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب قاری محمد سلیم صاحب نعمانی کے والد اور ارشد میاں کا، راشد میاں کا دادا عبد القدیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہت ہی عجیب انسان تھا وہ. میں ان کی دعاؤں، ان کی آرزوؤں اور ان کی تمناؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. قاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ دولت کسبی نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتی، بازار سے نہیں ملتی، وہابی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. آپ کو اللہ نے قرآن کریم کی تحفیظ، پھر اس کی ترتیل کا دل نشین انداز عطا کر دیا. اللہ آپ کے اس شرف کو دائمی بنا دے اور یہ چراغ اس خاندان میں اسی طرح جلتا رہے. میں اس شخص کو یا اس گھرانے کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے. آپ کا اس سلسلے میں کیا ذوق ہے مجھے نہیں معلوم. یہ محلات اور بنگلوں والے اور بینک بیلنس والے اور یہ ارب پتی کھرب پتی جن کی کل واہ واہ تھی، آج جیل میں ان کا خون چوس رہا ہے کراچی کا مچھر. یہ بدنصیب لوگ ہیں، یہ بدنصیب لوگ ہیں، چور لوگ ہیں. چوری کر کر کے انہوں نے خربوں بنا لیے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے فقر اور درویشی میں قرآن کی رفاقت شامل ہے، جن کے ساتھ قرآن چل رہا ہے. میں ان لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. بے شک. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم، جسم اور روح کا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا. یہی وجہ ہے کہ ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا میں قرۂ ارض پر بے ساختہ قرآن گونجنے لگتا ہے. سبحان اللہ. صرف پاکستان میں نہیں، قرۂ بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک قرۂ ارض پر قرآن کریم کی گونج سنائی دیتی ہے. دنیا میں ایک بھی توریت کا حافظ نہیں، بائبل کا حافظ نہیں، ماؤ کی ریڈ بک کا حافظ نہیں، گرنتھ کا حافظ نہیں، افلاطون کے فلسفے کا حافظ نہیں. قدیم و جدید جتنی کتابیں عالم انسانیت میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں. اور رحمت عالم کے قلب اطہر پہ اترنے والے قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد کروڑوں میں. جب سے سیٹلائٹ پر حرم کی تراویح دکھائی جانے لگی ہے تو مغرب حیران ہے. یورپ کے ہزاروں غیر مسلموں نے وہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ کیسی کتاب ہے. ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، یہ منفرد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. باقی دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں.
بعض کی باریکی تو وہ نظر کی اینک چاہتی ہے. یہ دو آنکھیں کارگر نہیں رہتی، انہیں ڈبل کرنا پڑتا ہے تب جا کے پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں. صرف قرآن کریم ہے. ٹی وی پر جب وہ دکھاتے ہیں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ گورے جو اس منظر کو دیکھتے ہیں تو قریب آ کر قاری صاحب کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں کوئی چھوٹا سا قرآن تو نہیں چھپا رکھا. اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کہیں رکتا نہیں، کہیں اٹکتا نہیں، جیسے ایک دریا کی روانی مسلسل چلی جا رہی ہو، اسی طرح قرآن کریم کی روانی اس کی زبان سے چلی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں انسانوں کو ایمان نصیب ہو گیا. یہ کتاب زندہ ہے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سفر میں طائف والوں کی سنگباری کا نشانہ بنے اور زخمی ہو کر ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے جسے سیرت نگاروں نے وادی نخلا سے معنون کیا ہے. وادی نخلا سے معنون کیا ہے. آپ کے رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا کی مظلومیت پر اس قدر مغموم ہیں، اس قدر پریشان ہیں، اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہ جانے کی وجہ سے اس قدر چپک گئے تھے پاؤں کے ساتھ کہ زید کو قوت لگانی پڑی اور وہ جوتے اتارنا پڑے، تو بے ساختہ زید کی آنکھیں برس پڑیں اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ طائف والے کتنے سنگ دل ہیں، انہوں نے آپ پر کس قدر ستم ڈھایا اور کس قدر انہوں نے زیادتی کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زید کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا زید یہ محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اور محبت و عشق امتحان لیا کرتی ہے. تو میرے زخموں کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گیا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، جب اس کو دیکھے گا تو پھر خوشی ہی خوشی ہوگی. تجھے میرے زخم نظر آئے ہیں، لیکن ان زخموں پر جو مجھے میرے رب نے اجر عطا فرمانا ہے، جب وہ تیرے سامنے آئے گا تو تجھے بہت خوشی ہوگی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے فرماتے ہیں چاہتا ہوں کہ آج اس حال میں اپنے یار سے باتیں کروں. زید کی مرضی تھی کہ آپ سنگ باری کرنے والے، پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا کر دیں. اس نے حوالہ دیا. حضرت نوح نے بھی تو دعا کی کہ یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سیدنا یونس نے بھی تو نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ سے اس کی ناراضگی مانگی. آپ بھی ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا یونس و نوح سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. صرف میرے سر پہ اللہ نے
رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہے، مجھے میری رحمت کا جذبہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے ہلاکت کی دعا مانگوں۔ دعا مانگتا ہوں ہلاکت کی نہیں، ہدایت کی۔ دعا مانگتے ہیں، مل کے مانگتے ہیں۔ میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا، ملائکہ بھی آمین کہیں گے، روح کائنات متوجہ ہو گئی تھی، زمین بھی اور آسمان بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ اس قدر زیادتی ہوئی ہے کہ سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کیا نکلتا ہے زبان اقدس سے، رحمت عالم کی زبان اقدس سے نکلا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے انہیں ہدایت دے دے، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ آج بھی نہیں مانگتا ہوں ہلاکت، ان کے لیے آج بھی ہلاکت نہیں مانگتا ہوں، بربادی نہیں مانگتا ہوں، اور یا اللہ التجا کرتا ہوں زندگی کے سفر میں پھر کبھی ستایا جاؤں اور تیرے در پہ آ کے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کروں تو پیشگی عرض ہے کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ میں اگر کبھی کہوں بھی کہ ان کو ہلاک کر دے تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کر۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ سبحان اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اس کے لیے جتنے زخم سہوں کم ہیں، اس کی محبت کے سفر میں جتنی ضربیں لگے، جتنی چوٹیں لگے کم ہیں، محبوب جو ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، پتہ نہیں ہمیں کیا سن کے سکون ملتا ہے، کون سی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سرزمین ہے۔ یہاں ایک مولوی گزرا ہے، وہ کہتا تھا گانے بھی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا یہ مولوی نہرو کا خون معلوم ہوتا ہے۔
جس کی روح کی غذا گانے ہوں وہ روح کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے شاید کسی قاری سے اپنے کسی عزیز سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو اس کو کہا ہو کہ ذرا پڑھو نا. یہ 20-25 میرا خیال میں 30 سال پہلے کی بات ہے. کوہاٹ میں ملٹری پارک میں جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا ملٹری پارک کوہاٹ میں. تو مجھے وہاں اکثر میں جاتا ہوں جب سرحد میں تو تلاوت کے لیے لوگ کہتے ہیں. آج بھی میرے عزیز نے کہا پہلے تلاوت, میں نے کہا بابا جمعہ میں نے راولپنڈی میں پڑھایا, وہاں لیاقت باغ. اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں تو تھک جاتا ہوں. گزشتہ جولائی میں تھوڑا سا دل کی تکلیف ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب سفر بھی بند, بولنا بھی بند. میں نے کہا تم تو بند نہیں کر سکتے ہو, وہ بند کر سکتا ہے. آپ کی دعا سے ڈاکٹروں کی میں نے کوئی بات نہیں مانی, اس لیے کہ میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے. کوئی بیماری یا میرا کوئی دشمن وہ پہلے وقت بھی نہیں لا سکتا, اس وقت کو مؤخر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک وقت پہ وہ آئے گی. تو میں اپنا یہ فرض کیسے چھوڑ دوں؟ تاہم وہ ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے. میری پہچان یہ ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو اب بھی وہ تقاضا کرتے ہیں. اس دن اس نے یوں تقاضا کیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بڑے تیکھے لہجے میں کہتا ہے ایک رکوع قرآن کا پڑھو. پٹھان کا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ اچھی بڑی بھی بات کرے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. قرآن کا ایک رکوع پڑھو نا. میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں, یہ جو میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے سب قرآن ہی تو پڑھا ہے, بس اسی پہ گزارا کرو. اب اس نے نیچے ہو کر بندوق اٹھائی اور اس کا رخ سیدھا میری طرف کر کے کہتا ہے پڑھو ورنہ زن طلاق گولی مارتا ہوں. اور میرے ساتھ جو وہاں کے احباب تھے انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی نازک قسم کھائی ہے, اللہ کی قسم کھا لیتا تو پھر بھی چلو. اس نے ایک اور قسم کی قسم کھائی ہے, یہ نہیں چھوڑے گا. میں نے جلدی سے تلاوت کی اور جان بچائی. کبھی آپ بھی تو اپنے کسی عزیز سے اپنے دوست سے کہتے ہوں گے نا قرآن سناؤ, کہا ہے کبھی؟ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا رتل القرآن ترتیلا. کتاب اللہ کو پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے, یہ پڑھی جاتی رہے گی, لیکن کوئی تجھ جیسا کہاں آئے گا. ذرا پڑھیے نا میرے محبوب اور میں سنوں. سبحان اللہ. تو پڑھ میں سنوں ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رات کی تنہائیوں کو قرآن کی تنویر سے آباد کرنے والے میرے محمد
ساری رات جاگتے ہو نا، ساری رات جاگتے ہو، ساری رات جاگتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، پڑھتے رہتے ہو نا قرآن کریم۔ اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے۔ میرے ذکر و عبادت اور میری یاد میں رات بھر کھڑے رہنا، رات بھر کھڑے رہنا، یہ تیری خوشی کی بات ہے۔ جب سو جاتے ہو وہ میری خوشی کی بات ہے۔ کوئی ایسا عابد دیکھا ہے چشمے فلک نے آج تک؟ کوئی ایسا عابد چشمے فلک نے دیکھا ہے جسے معبود کہے میرے محبوب ساری رات جاگ دیتے ہو نا، تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ میں جب تجھے آرام کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو تجھے عبادت میں دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تجھے سوتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، ہم نے ایک جماعت کو تیری طرف بھیج دیا جنہیں حق کی تلاش تھی، جو سچائی کے متلاشی تھے۔ یہودیوں سے توریت سنی مطمئن نہ ہوئے، نصرانیوں سے انجیل سنی مطمئن نہ ہوئے، اس لیے کہ توریت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں آپ کی طرف بھیج دیا۔ تم نے یہودیوں سے توریت سنی ہے، نصرانیوں سے انجیل سنی ہے، اب ذرا میرے زخمی محبوب سے میرا قرآن بھی سن لو نا۔ صرفنا الیک، صرفنا الیک، ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو تیری طرف بھیج دیا۔ یستمعون القرآن، انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا۔ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا انہ استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ فرسٹ امپریشن تھا ان کا، پہلا تاثر۔ توریت بھی سنی، انجیل بھی سنی، لیکن قرآن بھی عجیب ہے، پڑھنے والی زبان بھی عجیب ہے، یہ کلام بھی عجیب ہے، کلیم بھی عجیب ہے، قرآن بھی عجیب ہے، صاحب قرآن بھی عجیب ہے۔ کراچی والوں عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھو اس سے؟ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، رکوع میں کب جائیں گے قاری صاحب، دیر ہو گئی ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، اس سے باتیں کیا کیجئے، پوچھئے کیا نام ہے۔ بائی دا وے، آپ کو کوئی راستے میں مل جائے تو جب سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے تو تقریباً یہی کیا نام ہے وہی پوچھئے اس سے۔ یہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، پوچھئے کہاں سے آئے ہو،
فی لوح محفوظ. کیوں آئے ہو؟ ہدی للمتقین. کون کس نے بھیجا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کب آنا ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کس لمحے میں آئے ہو؟ یہ تو مہینے کی بات کر دی آپ نے. کس گھڑی آئے ہو؟ فی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. من الف شہر. اس رات میں آیا ہوں کہ میں آیا تو وہ رات ہزاروں سالوں سے برتر ہو گئی. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سید الشہور بنا. وہ مہینہ سب مہینوں سے بلند. جس رات میں آیا وہ سب راتوں میں بلند. جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں سے بلند. جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے بلند. نام بھی پوچھ لیا, کام بھی پوچھ لیا, وطن بھی پوچھ لیا, بھیجنے والا بھی معلوم کر لیا, لانے والا بھی معلوم کر لیا, وہ لمحہ بھی معلوم کر لیا. اب پوچھا کس کے لیے آئے ہو؟ کس کے دل کو آباد کیا تو نے؟ کس کے وجدان میں ڈیرے لگائے تو نے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وہو الحق. سبحان اللہ. میں حق و صداقت کے عالمی برہان, عالمی نشان محمد عربی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہوں. یہ جس زمانہ میں آیا وہ زمانہ سب زمانوں میں بلند ہو گیا. یہ جس رات میں آیا وہ ہزار راتوں سے افضل ہو گئی. یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں بلند ہو گیا. یہ جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے برتر ہو گئی, بلند ہو گئی. قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو, حافظ بنا دوں, خوب پڑھو, قاری کہلا دوں, عمل کرو, متقی بنا دوں, میری عزت کے لیے لڑو, مجاہد بنا دوں, میری آن پہ جان دے دو, شہید کہلاؤں. میری عزت پہ جان دے کے تو دکھاؤ, تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی. تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی. کراچی والوں میں کہا کرتا ہوں سب کو موت مارتی ہے, سب کو موت مارتی ہے, بس صرف ایک شہید ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے. یاد رکھو گے, سب کو موت مارتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے. میرے گرامی کرے بزرگوں, عزیز دوستوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے تنکے قرآن سے وابستہ ہو کر شہتیر بن گئے اور کئی شہتیر قرآن سے ہٹ کر تنکوں سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئے. کئی قومیں قرآن سے وابستہ ہو کر مستحکم ہو گئی اور کئی قومیں قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئیں.
یہ سچ ہے یا افسانہ ہے؟ کون سے کانوں سے سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ افسانہ ہے یا سچ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے یہ بات کتابوں میں تھی، پہلے یہ بات واقعات میں تھی، پہلے یہ بات بیانات میں تھی، پہلے یہ بات دعوت و تبلیغ میں تھی، اب یہ پریکٹیکل ہو گیا، اب یہ عملاً ہو گیا۔ جن کے پاس قرآن ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد وہی ہے۔ روس نے آزما لیا، دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے، دوسرے ملعون کا وقت قریب ہے۔ انشاءاللہ طبیعت صاف ہونے والی ہے کلنٹن کی، جیسے کلنٹن کے دوستوں کی یہاں پاکستان کے کلنٹنوں کی ہو گئی۔ ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ مسلم لیگ گنج دیکھو، گنج جیسے پیتل کا تھال ہوتا ہے، ہم مردود حرام خور انگریز کی اولاد، علماء پہ طنز کرنے والے، طالبان کے خلاف سازشیں کرنے والے، مظلوموں کو تڑپتا دیکھ کر جشن منانے والے، اب مچھر گنج پہ بھی کاٹتا ہے۔ ہاں، اب مچھر گنج پہ بھی کاٹتا ہے، پاؤں بھی کاٹتا، خون چوس رہا، جتنا خون اس نے چوسا ہے قوم کا۔ کراچی کا مچھر زندہ باد ہوئے۔ چوس رہا ہے کہ نہیں چوس رہا؟ یہ وہی مچھر ہے جو نمرود کے لیے اللہ نے کام میں لائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلنٹر کرائے کی گاڑیاں اکٹھی کی تھی اسلام آباد میں، کرائے کے مولوی اکٹھے کیے، مل جاتے ہیں جی، بہت مل جاتے ہیں۔ اس کی کابینہ کا ایک وزیر ہے، شریف آدمی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پرانا تعلق ہے۔ سن 1974 میں تاریخ تحفظ ختم نبوت کے زمانہ میں جب میرے اوپر کیس بنتے تھے، ضلع کامل پور کے، راولپنڈی کے، جہلم کے، ادھر ہزارہ کی طرف کے سارے کیس راولپنڈی میں، وہ میرا وکیل، چونکہ لیگل ڈیفنس کمیٹی کا وہ چیئرمین تھا، تو اس عدالت سے نکل اس میں جا، اس سے نکل اس میں جا، اس سے نکل اس میں جا، فائلیں بغل میں، صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہم اکٹھے رہتے تھے، اس دور سے تعلق ہے۔ مجھے فون پر کہا، شاہ صاحب آئین شریعت کا ہم اعلان کر رہے ہیں، شریعت کا آئین، شریعت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ میں نے کہا نا بابا، میرے منہ پہ کالک نہ ملو، یہی تو میں لیے پھرتا ہوں، اور میں نے کیا بنایا ہے، میرے پاس یہی ہے سب کچھ، الحمدللہ۔ نہ میں لاڑکانہ والوں کا خریدا ہوا ہوں، نہ ماڈل ٹاؤن والوں کا خریدا ہوا ہوں، میں ان دونوں کو مچھر سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ نہیں آؤں گا، حضرت کچھ کہنا نہیں، صرف دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا نا، یہ دعا میں جانتا ہوں، یہ سیاسی دعا ہے اور میں نہیں کروں گا۔ استعمال کرتے ہیں نا جی، ہماری داڑھیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہماری دستار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، دعا ہم سے منگواتے ہیں اور کام امریکہ کا کرتے ہیں، مال خود کماتے ہیں۔ پھر اس بندر کی طرح جو آٹا خود کھاتا تھا، مال بکرے کے منہ پہ دیتا تھا۔
وہ بیچارہ مزدور، بعض مزدوروں کا بھی ذوق عجیب ہوتا ہے، کسی نے تیتر پال رکھے، کسی نے بٹیرے پال رکھے، کسی نے پتہ نہیں مرغ پال رکھے، طوطے پال رکھے، آج کل تو بہت ہو گئے طوطے بھی۔ اس نے بندر پال رکھا تھا گھر میں، تھا بالکل اکیلا چھڑا، تو بکرے کو باندھ کے جاتا تھا، بندر کو چھوڑ کے جاتا تھا کہ بھی بکرا جو ہے یہ چیز نہ کھا جائے، وہ چیز نہ کھا جائے، اور بندر کے بارے میں اس کا بڑا حسن ظن تھا کہ یہ بڑا شریف جانور ہے، یہ کیا کھائے گا۔ اب اس کے جانے کے بعد بندر جو تھا وہ آ کے آٹے کے مٹکے کا ڈھکنا اتارتا تھا اور کھاتا تھا، بکرے کی طرف دیکھ دیکھ کے، آٹا میں کھاؤں گا، مار تو کھائے گا۔ آٹا کھانے کے بعد تھوڑا سا اس کے منہ پہ مل دیتا تھا، اور خود جا کے جب اس کے مالک کا ٹائم ہوتا واپس آنے کا تو شرافت کا پتلا بن کر گھر کے کونے میں جا کے یوں شکر کے بیٹھا رہتا تھا۔ اب وہ جو بیچارہ آتا تھا دیکھتا ادھر مٹکا کھا لیے، ادھر بکرے کے منہ پہ مار مار کے اس بیچارے کا ستیہ ناش کر دیتا۔ ایک دن مارا، دوسرے دن مارا، تیسرے دن مارا، چوتھے دن مارا، پانچویں دن مارا، بکرا سوکھتا 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 مرنے کے قریب آ گیا۔ محلے کے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے، حضرت کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ بتائیے، میرا بکرا آٹا کھا جاتا ہے اور میں نے بہت مارا ہے، باز نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے کہا، تم ہر چیز کا علاج وظیفہ یا تعویذ سمجھتے ہو، یہاں تعویذ اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، رسی ساتھ باندھ جایا کرو نا، کھلو نہ چھوڑو، بس یہی وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہا، مولانا پہلے تو میں ایسے ہی کمزور سی رسی سے باندھتا تھا، اب تو کم وقت کو زنجیر سے باندھ کے جاتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ آٹا کھا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا، بھائی جب تم باندھ کے جاتے ہو تو پھر وہ کیسے کھا جاتا ہے، وہ زنجیر کیسے کھولتا ہے؟ کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا مولانا، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، پتہ نہیں بکرا ہے، جن ہے، کیا مصیبت ہے۔ مولانا نے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی اور جانور بھی ہے؟ نہ، اور تو کوئی جانور نہیں، وہ ایک چھوٹا سا بندر ہے، وہ تو بالکل میاں صاحب ہے۔ اتنا بے ضرر ہے بیچارہ، کچھ نہیں، آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں واپس آتا تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہ اپنا کونے میں۔ وہ بیچارہ بہت شریف ہے، بلکہ میاں شریف ہے، بہت شریف ہے، اس پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، سارا اسی کی شرارت ہے، اور دلیل یہ کہ منہ پہ ملا ہوا ہوتا ہے نا